بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. آج ہم انشاءاللہ فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے جو آپ کو ہوم ورک دیا تھا، ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ نے جو وہ ہوم ورک کیا تھا کیا وہ جملے صحیح بنائے تھے یا نہیں بنائے تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے جملے بنائے ہوں گے۔ تو آپ میرے ساتھ یہاں پہ اپنے کاپیاں کھولیں اور دیکھنا شروع کر دیں کہ آیا آپ نے جملے صحیح بنائے تھے یا نہیں بنائے تھے۔ تو پہلا جملہ جو ہے ہم سب نہیں پوچھے گئے، تو اس کا کیا بنائیں گے؟ ما سئلنا، پوچھے گئے، گیا، گئے، یہ جب آخر میں آتا ہے تو یہ مجہول ہوتا ہے، نہیں تو ما سئلنا، ان سب عورتوں پہ ظلم نہیں کیا گیا۔ ایک ہوتا ہے ان سب عورتوں نے ظلم نہیں کیا، اور ایک ہوتا ہے نہیں کیا گیا، تو یہ بھی مجہول ہے۔ ما ظلمنا، تمہاری ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی، یا آپ ایک مرد کی مدد نہیں کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ بھی مجہول ہے، مدد نہیں کی گئی، آپ نے مدد نہیں کی، یعنی مدد نہیں کی گئی، تو ما نصرتا، وہ نہیں بھیجا گیا، ما بعثا، وہ دو نہیں چھوڑے گئے، ما ترکا۔ اب یہاں پہ مذکر بھی بنا سکتے ہیں، مؤنث بھی، مؤنث بنائیں گے ما ترکا تا، تم سب عورتیں نہیں بھیجی گئیں، ما بعثتن، آپ ایک عورت پہ ظلم نہیں کیا گیا، ما ظلمتی، وہ ایک عورت قتل نہیں کی گئی، ما قتلت، ہم دو کو طلب نہیں کیا گیا، ما طلبنا، ان دو مردوں کی مدد کی گئی، نصرا، ہم پر ظلم کیا گیا، ظلمنا، میں بھیجا گیا، بعثت، وہ قتل کر دی گئی، قتلت، ہم دو جمع کیے گئے، حشرنا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو اردو سے عربی جملے بنانے کے لیے دیے تھے، تو اس کے ساتھ آپ اپنے جملے دیکھیں کہ آیا آپ نے جملے جو ہے وہ صحیح بنائے تھے کہ نہیں بنائے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھ لیا آپ سب نے؟ تو آپ اپنی اپنی غلطیاں جو ہے وہ درست کر لیں، اگلی مرتبہ وہ غلطیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس اعتبار سے جتنے جملے ہیں فی جملہ ایک نمبر، تو جتنے نمبر آپ کی کٹتے ہیں اپنے نمبر خود کاٹ لیجئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یہ تو پچھلا سبق تھا۔ آج ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابھی تک ہماری بات جو تھی وہ کس حوالے سے تھی؟ فعل ماضی کے حوالے سے۔ گزشتہ زمانے میں ہم نے کوئی بات عربی میں کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا، پڑھ لیا، اب بھی آگے جا کے ہم پریکٹس کرتے رہیں گے، بھولنا نہیں ہم نے، اب روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے پریکٹس کرنی ہے، جملے بنانے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو آج ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل میں تین قسم کے زمانے پائے جاتے ہیں: ماضی، گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، مستقبل آنے والا، فیوچر جسے کہتے ہیں۔ اب ماضی کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، البتہ کچھ جو ہے ماضی کی قسمیں ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب حال اور استقبال کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو ان دونوں کے لیے عربی زبان میں ایک ہی گردان استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہے فعل مضارع۔ حال اور استقبال کے لیے عربی میں فعل مضارع استعمال کیا جاتا ہے۔ انگلش میں جو، یا اسی طرح اردو دیگر زبانوں میں پریزنٹ بنانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے، اور فیوچر کے لیے الگ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربک میں فیوچر اور پریزنٹ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے۔ فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ کیا ہوتا ہے؟
प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है और इस्तकबाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस्तकबाल से मुराद फ्यूचर, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये क्या है? मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ता हूँ, ये हाल है, ठीक है। अरबी में इसके लिए क्या आता है? अक़रअू। अक़रअू का माना मैं पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। इसी तरह दूसरे एक लफ्ज है मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, ये मुस्तकबिल है। इसके लिए भी अरबी में क्या इस्तेमाल होता है? अक़रअू। अक़रअू, मैं पढ़ूंगा। तो मतलब अक़रअू का जब हम तर्जुमा करेंगे, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ूंगा, दोनों ही होगा। अब फिर ये सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसका फ्यूचर का तर्जुमा करना है या इसका प्रेजेंट का तर्जुमा करना है? तो वो सयाक व सबाक के एतबार से आगे पीछे देख के उसका तर्जुमा जो है वो देखा जाता है कि यहाँ पे ये हाल के माना में है या इस्तकबाल के माना में। और कुछ हरूफ है वो इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे जिसकी वजह से फिर वो लफ्ज़ जो है वो मुस्तकबिल के लिए ख़ास हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये मालूम हुई कि हाल और इस्तकबाल के लिए अरबी ज़ुबान में फ़िल मुज़ारी इस्तेमाल होता है। पहली बात हमें क्या मालूम हुई कि दो टेंसेस के लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए अरबी ज़ुबान में एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है और वो फ़िल मुज़ारी है। मिसाल भी आपके सामने आ गई। इसी तरह कई मिसालें, अक्तुबु मैं लिखता हूँ, अक्तुबु मैं लिखूंगा, अहफ़ज़ु मैं याद करता हूँ या याद करूंगा, अअलमु मैं जानता हूँ या जानूंगा, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, ठीक है। अज़रिबु मैं मारता हूँ या मारूंगा, अनसुरु मैं मदद करता हूँ या मदद करूंगा। ये मुख्तलिफ अल्फाज आप बना सकते हैं। तो इससे क्या मालूम हुआ कि वो फेल जिसमें किसी काम के मौजूदा या आइंदा ज़माने में करने या होने का मफहूम पाया जाता हो उसे फेल मुज़ारे कहते हैं। मौजूदा ज़माने में या आइंदा ज़माने में किसी काम का करना या होना जिस फेल में बयान किया जाता है वो फेल मुज़ारे कहलाता है। ये फेल मुज़ारे की तारीफ मौजूदा ज़माने में या आइंदा ज़माने में किसी काम का करना या होना जिसमें बताया जाए। अब ये फिल मुजारे को बनाने का तरीका क्या है? फिल मुजारे को बनाने का तरीका क्या है, इसको हमने समझना है। फिल मुजारे के बनाने का तरीका हमने समझना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। फिल मुजारे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके बनाने से पहले कुछ इब्तिदाई बातें हमने समझनी है। हुरूफ मुजारे या अलामत मुजारे ये हमने कई पढ़े हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। अलामत मुजारे, हुरूफ अतैन, हुरूफ अतैन, ये कई आप लोगों ने पढ़ा है? जल्दी बताएं कि कहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? हुरूफ मुजारे, अलामत मुजारे, सब खामोश। जी, ये फेल की अलामत हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पे एक अलामत ये भी आपको बताई थी कि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में हुरूफ अतैन आ जाए तो वो फेल होता है, ठीक है। हुरूफ मुजारे भी इनको कहा जाता है, अलामत मुजारे भी इनको कहा जाता है। हुरूफ मुजारे भी कहा जाता है, अलामत मुजारे भी कहा जाता है। और हुरूफ मुजारे जो है चार है। हमजा, अलिफ नहीं है, ये हमजा है, ठीक है। ता, या और नून, इनका मजमुआ जो है, इनका मजमुआ जो है अतैन बनता है और इनको हुरूफ अतैन कहा जाता है। इनको हुरूफ अतैन कहा जाता है। ये आवाज के बारे में कंफर्म कर दें, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज के बारे में कंफर्म करें कि आवाज आ रही है कि नहीं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हुरूफ मुजारे या अलामत मुजारे चार है, हमजा, ता, या, नून, इनका मजमुआ जो है अतैन बनता है।
اور ان کو حروف عتین بھی کہا جاتا ہے. یہ فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں. فعل مضارع کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ فعل مضارع کی علامت ہے. فعل مضارع میں دو قسم کی علامات ہوں گی. ٹھیک ہے، ایک شروع میں آئیں گے اور ایک آخر میں. فعل ماضی میں ہم نے جو علامات پڑھی تھی وہ کہاں پہ ہوتی تھی؟ آخر میں. فعلت، فعلت، فعلتی، فعلتما، فعلنا، فعلتن، فعلتم، فعلو، فعلت، جتنی بھی علامات ہم نے پڑھی وہ فعل ماضی کے آخر میں آتے تھے. فعل مضارع میں ہم نے دوسری بات معلوم کی کہ شروع میں بھی کچھ علامات آئیں گی اور آخر میں بھی کچھ علامات آئیں گی. شروع میں یہ 4 حروف آئیں گے. شروع میں کہ یہ کون سے حروف آئیں گے؟ اتین، یہ 4 حروف آئیں گے. اب یہ ہم نے معلوم کرنا، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ فعل مضارع میں بھی 14 صیغے ہیں. جس طرح ماضی میں 14 صیغے ہیں، فعل مضارع میں بھی کیا ہے؟ 14 صیغے ہیں، 14 الفاظ ہیں. اب یہ کون سی صیغوں میں حمزہ آتا ہے، کون سے میں تا آتا ہے، کون سے میں یا، کون سے میں نون، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. حمزہ، حمزہ جو ہے یہ ایک صیغے کی شروع میں آتا ہے. حمزہ کیا ہوگا؟ صرف ایک ہی صیغے کی شروع میں آئے گا. وہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. واحد متکلم. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا اقرأ، میں پڑھتا ہوں. اکتب، میں لکھتا ہوں. اسمع، میں سنتا ہوں. احفظ، میں یاد کرتا ہوں. اب یہاں پہ واحد متکلم ہے، شروع میں کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. تو حمزہ کیا آتا ہے؟ عتین میں سے حمزہ صرف واحد متکلم میں آتا ہے. واحد متکلم میں آتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور ساتھ ساتھ میں فعل ماضی بھی ہم دہراتے جائیں تاکہ وہ بھی یاد ہو. وہاں پہ فعل ماضی واحد متکلم میں کیا علامت تھی؟ تا مضموم. فعلت، قرأت، سمعت. اسی طرح نون جو ہے، نون یہ بھی ایک صیغے کی شروع میں آتا ہے. نون جو ہے یہ بھی ایک صیغے کی شروع میں آتا ہے. جمع متکلم. جمع متکلم. جیسے نقرأ، ہم پڑھتے ہیں. نکتب، ہم لکھتے ہیں. نسمع، ہم سنتے ہیں. نحفظ، ہم یاد کرتے ہیں. تو نون جو ہے یہ بھی کیا آتا ہے؟ ایک ہی صیغے کے شروع میں آتا ہے. ماضی میں جمع متکلم کی علامت کیا تھی؟ آخر میں نون الفنا، قرأنا، حفظنا، سمعنا، کتبنا. تو حمزہ اور نون کی کہانی جو ہے وہ ختم ہو گئی. یہ ایک ایک صیغے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ایک ایک صیغے کے ساتھ آ جاتا ہے. اب یا جو ہے، یا یہ 4 صیغوں کی شروع میں آتی ہے. یا کتنی صیغوں کی شروع میں آتی ہے؟ 4 صیغوں کی شروع میں آتی ہے. آسانی سے یاد کرنے کا طریقہ بالکل سمپل سا کہ پہلے 3 صیغے جو ہے مذکر غائب کے جو 3 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. مذکر غائب کے جو تینوں صیغے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، ان کی شروع میں یہ یا آتی ہے. اور اسی طرح پھر 2 صیغے چھوڑ کے چھٹا صیغہ جو ہے جمع مؤنث غائب، ان 4 صیغوں کی شروع میں حمزہ آتی، یہ یا آتی ہے. جیسے یقرأ، وہ پڑھتا ہے. یقرآن، وہ 2 پڑھتے ہیں. یقرؤون، وہ سب مرد پڑھتے ہیں. یقرأن، وہ سب عورتیں پڑھتی ہے. تو یا جو ہے 4 صیغوں کی شروع میں آتی ہے. پہلے 3 صیغے یعنی مذکر غائب کے پہلے 3 صیغے جو ہے واحد، تثنیہ، جمع اور جمع مؤنث غائب، یا کی کہانی بھی ختم ہو گئی. تا جو ہے، تا یہ 8 صیغوں کی شروع میں آتی ہے. 8 صیغوں کی شروع میں آتی ہے. حاضر کے 6 صیغوں میں، حاضر کے 6 صیغوں میں، اور غائب کے جو 2 صیغے رہ گئے تھے واحد اور تثنیہ مؤنث غائب. تو گویا کہ 8 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 8 اور 4 12 ہو گئے، اور ایک 14 ہو گئے. تو خلاصہ یہ ہوا، خلاصہ کیا ہوا کہ حروف عتین فعل مضارع کی شروع میں لگائے جاتے ہیں. حمزہ جو ہے واحد متکلم کی شروع میں آتا ہے. نون جو ہے جمع متکلم کی شروع میں آتا ہے. یا جو ہے 4 صیغوں کی شروع میں آتی ہے. مذکر غائب کے 3 صیغے واحد، تثنیہ، جمع مذکر غائب اور ایک جمع مؤنث غائب. تا جو ہے 8 صیغوں کی شروع میں آتی ہے. حاضر کے 6 صیغوں میں اور واحد، تثنیہ
اور مؤنث غائب، واحد تثنیہ مؤنث غائب جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو شروع میں جو ہم نے لگانے ہوتے تھے وہ بتا دیے. اب بنانے کا طریقہ کیسے ہے؟ فعل مضارع کو کس سے بنانا ہے؟ فعل مضارع کو کس سے بنانا ہے؟ بہت ہی سمپل طریقہ، آسان ہے، پریشان نہیں ہونا. اس کو عملی طور پہ ہم بنائیں گے بھی، ٹھیک ہے. بنانے کا طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے بھی کہ کیسے بنایا جاتا ہے. پریشان نہیں ہونا آپ نے. سب سے پہلے ہم نے فعل مضارع کو بنایا کیسے جاتا ہے. کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں نا تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس سے بنانی ہے. چمڑے سے بنانی ہے، لکڑی سے بنانی ہے، کاغذ سے. تو فعل مضارع کو کس سے بنائیں گے؟ تو آپ کو معلوم ہے فعل مضارع کو ماضی سے بنایا جاتا ہے. فعل مضارع کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے. اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ فعل مضارع کو ہم نے فعل ماضی سے بنانا ہے. اب کیسے بنانا ہے؟ کیسے بنانا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلا کام جو ہے فعل ماضی کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف لگا دیں. فعل ماضی کے شروع میں کیا کر دیں؟ حروف عطین میں سے کوئی حرف لگا دیں. اب وہ ترتیب میں نے بتا دی کہ حمزہ کہاں پہ لگانی ہے، تا کہاں پہ لگانی ہے، یا کہاں پہ لگانی ہے، نون کہاں لگانا ہے. حروف عطین فعل ماضی کے شروع میں کیسے جوڑنے ہیں، کہاں کہاں ٹھیل جو ہے ٹھوکنا ہے، کہاں پہ نہیں ٹھوکنا، وہ ساری ترتیب میں نے بتا دی ہے. کہ حروف عطین کو فعل ماضی کے شروع میں لگانا ہوتا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہاں کہاں پہ کون سا حرف لگانا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ دوسرا کام یہ کہ فعل مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں پیش لگانا ہے. فعل مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں پیش لگانا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات بھی سمجھ آنی چاہیے آپ کو. وہ ہم پڑھیں گے کہ کون سے 5 صیغے ہیں. تیسرا کام ہم نے کرنا کہ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگانا ہے. 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگانا ہے. نام یہ یاد رکھے، نون اعرابی، اعرابی، اعراب والا نون. اب صرف آپ نے نام یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تفصیلات انشاءاللہ آ جائیں گی. پہلا کام ہم نے کیا کیا؟ فعل ماضی کے شروع میں حروف عطین لگا دیے. دوسرا کام فعل مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں پیش لگانا ہے. تیسرا کام 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگانا ہے. اور چوتھا کام کیا کرنا ہے کہ 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح آئے گا. نون مفتوح الگ چیز ہے، نون اعرابی الگ چیز ہے. 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح آئے گا تو یہ فعل مضارع بن گیا. تو فعل مضارع بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کہ فعل مضارع کو فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے. فعل ماضی کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف لگا دیں اور فعل مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں پیش لگانا ہے. 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگانا ہے اور 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح آئے گا. اب ذرا ہم یہ تفصیل پڑھ لیتے ہیں ان کی کہ بھائی 5 صیغے کون سے تھے، 7 صیغے کون سے ہے، 2 صیغے کون سے ہے. فعل مضارع کے درذیل 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ یعنی پیش آتا ہے. یہ سارے واحد کی صیغے ہیں، ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب جیسے یفعلو، واحد مؤنث غائب جیسے تفعلو، واحد مذکر حاضر جیسے تفعلو، واحد متکلم جیسے افعلو، جمع متکلم جیسے نفعلو. یہ سب کے آخر میں دیکھ رہا ہوں یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. سب کے آخر میں پیش نظر آ رہا ہے سب کو. آپ نے یہاں پہ نوٹ کیا ہوگا کہ واحد کے ویسے 5 صیغے ہوتے ہیں. ماضی میں ہم نے پڑھا تھا واحد کے کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 5 صیغے. یہاں پہ ایک صیغہ جو ہے غائب ہے. واحد کا ایک صیغہ غائب ہے، اس کی جگہ جمع متکلم کو شامل کیا گیا. وہ کون سا صیغہ غائب ہے؟ واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر اس کو ہم نے نکال دیا ہے، اس کی جگہ جمع متکلم لے کے آئے ہیں. تو 5 صیغوں کے آخر میں پیش آ گیا. 5 صیغوں کے آخر میں پیش آ گیا.
دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع کے 7 صیغوں کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون اعرابی آتا ہے. 7 صیغوں کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون اعرابی آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نون اعرابی جو ہے 4 صیغوں میں مکسور ہوگا. 4 صیغوں میں یہ نون کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا، یعنی اس کی نیچے زیر ہوگی. اور 3 صیغوں میں یہ نون جو ہے مفتوح ہوگا. اب وہ چار صیغے کون سے ہیں؟ 7 صیغے کون سے ہیں؟ بہت ہی آسان. تثنیہ کے 4 صیغے ہیں. تثنیہ کے کتنے صیغے ہیں؟ 4 صیغے ہیں. تثنیہ کے کتنے صیغے ہیں؟ 4 صیغے ہیں. اور وہ حقیقت میں تثنیہ، چاروں تثنیوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے. چاروں کے لیے نہیں بلکہ 3 کے لیے. تثنیہ مذکر غائب. تثنیہ مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، اور تثنیہ مؤنث حاضر. تثنیہ مذکر غائب کے لیے یفعلانی آتا ہے، یفعلانی. اور تفعلانی یہ باقی تینوں کے لیے آتا ہے. تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، ان تینوں کے لیے تفعلانی آتا ہے. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. صرف تثنیہ مذکر غائب کے لیے یفعلانی آتا ہے. ٹھیک ہے. باقی سب کے لیے، تینوں کے لیے ایک ہی آئے گا، تفعلانی. اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون اعرابی مکسور ہے، نون ہے اور نون کے نیچے زیر ہے. تفعلانی نون ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ تو 4 صیغے ہو گئے، تثنیہ کے 4 ہو گئے. جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب کے آخر میں بھی نون آتا ہے، نون اعرابی، لیکن مفتوح ہوگا. یفعلون یفعلون. اسی طرح جمع مؤنث حاضر. جمع مؤنث حاضر اس کے آخر میں بھی نون اعرابی آئے گا لیکن یہ مفتوح ہوگا. ٹھیک ہے. 4 تثنیہ کیا ہو گئے؟ 2 جمع مذکر غائب کے. یہ جمع مؤنث نہیں ہے، جمع مذکر ہے. جمع مذکر حاضر، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر. اور ایک واحد مؤنث حاضر بھی ہے، واحد مؤنث حاضر بھی ہے. تفعلین تفعلین. تو معلوم ہوا کہ نون اعرابی جو ہے 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے. وہ 7 صیغے کون سے ہے؟ 4 تثنیہ کیا ہے؟ یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. ان چاروں میں نون مکسور ہوگا، نون اعرابی. 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے ہے، یفعلون تفعلون، ان میں نون اعرابی مفتوح ہوگا. اور ایک واحد مؤنث حاضر کا ہے، جیسے تفعلین. ٹھیک ہے. تو یہ نون اعرابی ہو گیا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ آخری بات، 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح آئے گا. 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح آئے گا. اس کو نون ضمیر کہتے ہیں. اس کو نون ضمیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نون ضمیر. اور یہ کبھی بھی نہیں گرے گا، یہ کبھی گرے گا نہیں. نون اعرابی جو ہے گر جاتا ہے. اب یہ کون سی صیغے ہیں؟ جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، جیسے یفعلنا اور تفعلنا. یفعلنا اور تفعلنا. خلاصہ یہ ہوا کہ فعل مضارع جو ہے یہ فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ شروع میں علامت مضارع حروف عطین جو ہے آپ لگا دیں، اور پھر فعل مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں پیش لگانا ہے، اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگانا ہے، اور 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح آئے گا.
فعل مضارع کے جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتا ہے وہ یہ ہے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، اور جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے وہ یہ ہے تثنیہ مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر جیسے یفعلون تفعلون، واحد مؤنث حاضر جیسے تفعلین۔ 2 صیغوں کے آخر میں نون مفتوح آئے گا جس کو نون ضمیر کہتے ہیں، جیسے یفعلنا اور تفعلنا، جیسے یفعلنا اور تفعلنا۔ تو یہ فعل مضارع بنانے کا طریقہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ فعل مضارع بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وہ طالبات جو پہلی مرتبہ صرف اور نحو پڑھ رہی ہے ان کو سمجھ میں آ گیا طریقہ؟ جی ذرا رپلائی کریں کہ سمجھ آ گئی کہ نہیں۔ چلیں بہت خوب، ٹھیک ہے۔ اب یہ عملی طور پہ ہم یہاں پہ ذرا اس کو بنائیں گے، آپ نے میرے ساتھ بنانا ہے عملی طور پہ، ٹھیک ہے۔ فعل، یہ فعل فعل ماضی کو ہم نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ فعل یہ کیا ہے؟ فعل ماضی۔ اس کے شروع میں ہم نے کیا لگا دیا؟ علامت مضارع واحد، میں نے آپ کو بتایا کہ علامت مضارع 8 ہے، ٹھیک ہے۔ 8 علامت مضارع جو ہے 4 ہے، اتین، یا جو ہے کون سے 4 صیغوں میں آتی ہے؟ مذکر غائب، اور اسی طرح مؤنث، جمع مؤنث غائب۔ تو یہاں پہ شروع میں ہم نے کیا لگا دیا؟ یا، اور یفعلو، یفعلو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کے باقی جو ہے باقی صیغیں، یہ واحد مذکر غائب ہم نے بنا لیا۔ پھر آگے تفعلو، واحد، واحد مؤنث غائب بھی یہی ہے تفعلو، اور واحد مذکر حاضر جو ہے وہ بھی تفعلو ہے۔ واحد مؤنث حاضر جو ہے وہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ جمع واحد متکلم جو ہے افعلو، واحد متکلم کیا ہے؟ افعلو، اور جمع متکلم کیا ہے؟ نفعلو۔ ان 5 صیغوں کو دیکھو ہم نے کیا کیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے سب کے شروع میں علامت مضارع لگا دی، واحد مذکر غائب کے شروع میں یا لگا دی، واحد مؤنث میں تا لگا دی، مذکر حاضر میں بھی تا لگا دی، اور واحد متکلم میں حمزہ، جمع متکلم میں نون لگا دیا۔ دوسرا کام ہم نے کیا کیا؟ سب کے آخر میں پیش لگا دیا۔ سب کے آخر میں کیا کر دیا؟ پیش لگا دیا۔ سب کے آخر میں پیش لگا دیا، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو۔ اب ہم نے تیسرا کام کیا کرنا تھا؟ تثنیہ، شروع میں ہم نے کیا لگا دیا؟ علامت مضارع لگا دیا یا، اور آخر میں نون اعرابی لگا دیا یفعلانی، یفعلانی۔ اسی طرح واحد تثنیہ مؤنث غائب بھی ہے تفعلانی، تفعلانی، شروع میں تا علامت مضارع ہیں اور آخر میں نون اعرابی ہے تفعلانی، پھر آگے تفعلانی۔ تو یہاں پہ تثنیہ کے جو صیغے ہیں 3، یہ بالکل ایک جیسا ہے، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، اور صرف یہ تثنیہ مذکر غائب میں تھوڑا سا فرق ہے کہ شروع میں یا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے آخر میں نون اعرابی لگا دیا۔ آگے 2 اور صیغے جو ہے جمع یفعلون، یفعلون، شروع میں یا لگا دیا اور آخر میں نون اعرابی مفتوح لگا دیا۔ جمع مذکر حاضر میں بھی یہی ہے کہ شروع میں تا لگا دیا علامت مضارع اور آخر میں نون مفتوح اعرابی لگا دیا، ٹھیک ہے۔ تفعلون ہو گیا۔ واحد مؤنث حاضر بھی رہ گیا، واحد، اس کے شروع میں تا لگا دیا،
شروع میں کیا لگا دیا؟ تا لگا دیا، اور آخر میں نون اعرابی مفتوح لگا دیا، تفعلین۔ اب یہ دیکھیں جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، 4 تثنیہ کے ہیں، یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، ان میں نون اعرابی مکسور ہے۔ 2 جمع مذکر غائب اور مذکر حاضر، یفعلون اور تفعلون۔ 1 واحد مؤنث حاضر، تفعلین۔ ان 3 صیغوں میں نون اعرابی مفتوح ہوگا۔ اب باقی کتنے بچ گئے؟ 2 بچ گئے۔ باقی کتنے صیغے بچ گئے؟ 2 بچ گئے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ یفعلن، یفعلن، اور اسی طرح تفعلن، تفعلن۔ شیروں میں دیکھیں تا لگا دیا، آخر میں نون اعرابی مفتوح لگا دیا، جس کو نون ضمیر بھی کہتے ہیں، نون ضمیر بھی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے فعل مضارع کو بنانا ہے، اس طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو بنانا ہے۔ اب یہ ایک تو آپ کا ہوم ورک یہ کہ جو بنانے کا طریقہ ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، اور یہ گردان جو آپ کے سامنے لکھ دی ہے، یہ گردان آپ نے لکھ کے لانی ہے، یہی گردان آپ نے کیا کرنی ہے؟ لکھ کے لانا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں، کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں، کوشش کریں کہ اس کا فعل مضارع آپ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے خلق یخلق، خلق یخلق، ٹھیک ہے؟ غفر یغفر، یغفر، فتح یفتح، رفع یرفع، رفع یرفع، یہ آپ لوگوں نے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ کل مزید پریکٹس کریں گے، تو اگر کوئی بات ابھی سمجھ نہ آئی ہو تو کل انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گی، کل انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گی۔ بس آج آپ کو جو ہوم ورک دیا ہے یہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو فعل مضارع بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو گردان آپ کو بتائی، یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان، یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعل نفعل، یہ گردان آپ نے لکھنی ہے، یہ گردان کیا کرنی ہے؟ لکھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ کر لیں گے، کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو